السلام علیکم۔ نماز نہ پڑھنے کے جو 101 بہانے ہم لوگوں نے اپنے آپ سے تراش رکھے ہیں، کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ 101 بہانوں کے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سلیوشن دیے ہوئے ہیں۔ کیوں دیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے قرار دی اور کہا جی پہلا کوسچن ہی میں نے یہ پوچھنا ہے۔ اب جس بات کا انہوں نے پہلا کوسچن پوچھنا ہے اس کوسچن پیپر کے لیے انہوں نے مٹیریل بھی تو پورا ہی دیا ہوا ہے نا۔ تو نماز نہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی حالت میں۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے جی بیماری کی حالت میں نہیں چھوڑنی، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وہ، لیکن تیمم کے بارے میں ہمیں کچھ صحیح طرح کی انفارمیشن نہیں ہے۔ ایک بڑی زبردست انفارمیشن دینے لگی ہوں آپ کو صرف اس لیے تاکہ نماز آپ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اب جیسے سردیوں کے آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں، گیس بھی نہیں، کئی لوگوں کے پاس بڑا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ اب ٹھنڈے پانی کے اندر اگر کسی کو غسل کی حاجت پڑ جائے، نماز پڑھنی ہو، تو وہ تو بندہ یہی نا کہ بھی گرم پانی نہیں ہے تو چھوڑو میں نے کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتی ہوں۔ عمر بن علاس یہ ایک لشکر کے امیر بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو جنگ کے لیے۔ بڑا ہی سرد علاقہ تھا، بڑی سخت سردی تھی، اور ان کو نماز کا وقت صبح کا ہو گیا اور یہ امامت کراتے تھے، لشکر امیر بھی تھے۔ ان کو ہو گئی جنابت کی کنڈیشن، ان کی ہو گئی غسل کی حاجت ان کو ہو گئی۔ اب اتنی شدید سردی، گرم پانی کا کوئی انتظام نہ، انہوں نے سکون سے کیا کیا، تیمم کیا، امامت کرا دی۔ لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ جی، لوگوں کو پتہ چلا جی آپ نے جنابت کی حالت میں تیمم کر لیا اور یہ وہ سارا، تو یہ وہ کہتے ہیں بھئی میں امیر ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، دیکھی جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں گے، واپس ہو جائے گی بات۔ گئے واپس، لوگوں نے جا کے کہا جی یہ ایسی حالت میں تھے، انہوں نے تیمم کیا۔ سردی بہرحال بہت سخت تھی، حالانکہ پانی اویلیبل تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ پانی اویلیبل تھا، پانی ٹھنڈا بڑا تھا، آپ نہا ہی نہیں سکتے اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بلا لیا، ہاں جی عمر کیا چکر ہے بھئی، تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی آیت نکالی، کہتے ہیں حضور آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حالت میں، کہتے ہیں اگر میں اس حالت میں غسل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا خاک بخشنے والا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ ہنس پڑے، ہنسنا شروع ہوا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تم نے ٹھیک کی۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سخت سردی میں بھی پانی آپ کے پاس اویلیبل ہو، لیکن اگر ایسی کنڈیشن آ گئی کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ نہا نہیں سکتے، تو نماز نہیں آپ نے چھوڑ دی، آپ نے سمپل تیمم کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی اسی سے استدلال لے کے تو پھر کہا تھا کہ ایون آپ گھروں میں موجود ہیں اور گھروں میں پانی بھی ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے ایسی کہ آپ اس کو گرم نہیں کر سکتے اور ٹھنڈے پانی سے آپ کی بیماری کا خطرہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، آپ تیمم کریں۔ اور تیمم کا بھی طریقہ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے، تیمم کا جو صحیح احادیث میں جو سمپل طریقہ بڑا ہی سمپل ہے کہ مٹی کے ساتھ آپ نے یوں ہاتھ مارنے، ایک دفعہ آپ نے پھونکا اس کو، اس کے بعد منہ پہ اور یہاں تک، صرف یہاں تک، یہ ہاتھوں کی اس جگہ پہ، اتنا لمبا چوڑا بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے آپ کا سمپل تیمم کا طریقہ۔ پاکستان کے حالات جو کچھ آج کل چل رہے ہیں، نماز چھوڑنے کے بہانے نہ ڈھونڈیں، نماز پڑھیں، بڑے ٹھنڈے پانی ہو تو تیمم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایون جنابت کی حالت میں بھی تیمم کریں اور چاہے ساری زندگی کریں، کوئی آپ پہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور پتہ نہیں یہ آسان باتیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کیوں نہیں بتاتے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق بخشے نماز پڑھنے کی۔